سلطان اذکار. دیکھیے، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لفظوں کو پہلے سمجھنا چاہیے. یہ جو لطائف ہے اس میں 7واں لطیفہ کہا جاتا ہے سلطان اذکار. سلطان کا مطلب ہوتا ہے اتھارٹی اور اذکار کا مطلب ہے ذکر کرنا. لطائف کسی سلاسل میں 6 بتاتے ہیں تو کہیں 7. لطیفہ نفس، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، لطیفہ سر، لطیفہ سلطان اذکار. یہ جو لطیفے ہیں، روحانی لطیفے، یہ اپنے مرشد کے پاس جب مرید جاتا ہے تو وہ سارے ایک ایک لطائف کو وہ جاری کرتا ہے. جاری کرنے کا مقصد آپ سب کو پتہ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ وہ خاص لطیفہ ذکر کرنے لگتا ہے لاشعوری. مطلب آپ اتنا اس پہ کام کرتے ہیں، اتنا اس کی پریکٹس کی جاتی ہے کہ وہ خود بخود پھر ذکر کرنے لگتا ہے. جس کا سب سے جو بڑا ایک ایگزامپل ہے، مثال ہے، وہ لطیفہ قلب ہے. قلب کو جاری کیا جاتا ہے کہ آپ اتنی 70,000 80,000 مرتبہ جب قلب کے دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کہتے ہیں تو ایک ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ چاہے زبان سے ذکر اللہ قلبی ذکر نہ بھی کریں تو بھی وہ ذکر جاری ہوتا ہے اور وہ دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ 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 کرتا رہتا ہے. ہر لطیفے کا ذکر الگ ہے. کوئی اللہ، کسی لطیفے کا ذکر اللہ ہے تو کسی کا ہو، کسی کا اللہ، کسی کا لا الہ الا اللہ. تو ہر لطیفے کا الگ ذکر سکھاتے ہیں مرشد، اور مختلف سلاسل میں مختلف ہیں. اب ہم بات کر رہے ہیں سلطان اذکار کی. یہ 3rd آئی کا ایریا ہے، اس کو یہ سمجھیں کیونکہ یہ سب سے اوپر ہے. اور جب سلطان آ جاتا ہے، جیسے سلطان کی میننگ ہے اتھارٹی. قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرقان کہا ہے، قرآن کہا ہے، سلطان بھی کہا ہے. اس کی صفت ہے سلطان کیونکہ یہ اتھارٹی ہے. برہان بھی کہا ہے. برہان کا مطلب ہے آرگومنٹ، دلیل. تو یہاں پہ سلطان اذکار مطلب یہ سارے جو بھی ذکر ہو رہے ہیں، اذکار ذکر کا جمع ہے. مطلب جو بھی ذکر پورے جسم میں سارے لطیفوں میں ہو رہے ہیں، ان سب کا اتھارٹی جو ہے وہ سلطان اذکار ہے. دیکھیے جی، ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ جب آپ کا سلطان اذکار کے سارے جو لطائف ہیں جب وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، جاری ہو جائیں گے، تو آخر میں سلطان اذکار کو ایکٹیو کیا جاتا ہے. حالانکہ بات یہ ہے کہ ان سب کو، سارے 6 لطیفوں کو جب جاری کیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی اتھارٹی دی جاتی ہے سلطان اذکار کو، اور وہی طے کرتا ہے، سب کو کنٹرول کرتا ہے. جیسے کمپیوٹر میں سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہوتا ہے، سی پی یو جسے ہم کہتے ہیں، وہ پورے جو اس میں اندر معاملات ہوتے ہیں وہ سب کو وہ کنٹرول کرتا ہے. انسان کا برین بھی ایک ایسا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے جو چلنا پھرنا ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے. تو لطائف کو جو کنٹرول کرتا ہے وہ سلطان اذکار ہے. تو اس کو جاری کرنے کے لیے پہلے سارے لطیفے ایکٹیو ہونے ضروری ہیں. آپ جس بھی اپنے مرشد کے پاس جائیں گے اور ان کو یہ کہیں گے کہ میرے لطائف جو ہے وہ ایکٹیو کریں آپ، تو وہ آپ کو ایک ایک کر کے الگ الگ ذکر دیتا جائے گا اور ترقی کرتے جائیں گے. لطیفہ ٹو لطائف آپ ہر لطیفے کو جب جاری کرتے آپ آگے جائیں گے. جب آپ ترقی کریں گے تو آخر منزل آپ کی سلطان اذکار ہوگا، اور وہی آپ کی فائنل ہے. جب اس پہ آپ کا کنٹرول ہو جائے گا
تو آپ کے سارے لطیفے اسی کے اندر کنٹرول ہوں گے۔ یہ ایک ایسا لطیفہ ہے جس ایک تو سب سے آخر میں اس کو ایکٹیو کیا جاتا ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے ایکٹیو ہونے کے بعد لطائف پہ پورا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ لطائف کیا ہیں؟ اس پہ میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں۔ لطائف کا مطلب ہے کہ آپ کے روحانی آرگن، جیسے انسان کے جسمانی آرگنز ہوتے ہیں، دل ہے، کڈنی، ہارٹ، لنگس، یہ اپنے اپنے کام کرتے ہیں، ان کے اپنے اپنے کام ہیں، اور ایک کا اگر خرابی ہو گئی، فیلیور ہو گیا، تو پورا جسم درم برم ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح روحانیت میں، اسپرچولزم میں، اسلامک مسٹسزم میں، صوفیزم میں لطائف ایک روحانی آرگنس بتاتے ہیں کہ ان کو جاری رکھنا، اور یہ اگر صحیح کام کر رہے ہیں تو روحانیت میں آپ پختہ ہوں گے، آپ کی طاقت ہوگی۔ اور نہ صرف اسلام میں بلکہ دوسرے مذاہب، خاص طور پہ سناتن دھرم میں بھی یہی ہے کہ آپ کو وہاں پہ چکراز بیلنس کرنے، کنڈلی، یہ سارے ایک ایسے 7 چکراز ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ایکٹیو کرو ہر چکراز کو، کہ اپنا ایک کلر ہوتا ہے، اپنا ایک کام ہوتا ہے۔ جیسے تھروٹ چکرا جو ہے وہ کمیونیکیشن کے کام آتا ہے، ہارٹ چکرا کا کام آپ کے سارے ایموشنز کے ساتھ ہے، پھر تھرڈ آئی چکرا ہے، کراؤن چکرا ہے۔ تو یہ ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے، وہ دوسرے دین یا مذہب والے ہیں وہ بھی اس طرح کام کرتے ہیں، مسلمان بھی اپنے حساب سے کام کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے کسی بھی مذہب سے آپ تعلق رکھ رہے ہو، میں کسی مذہب کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ روحانیت کا کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اس خدا کے ساتھ ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ پھر چاہے کوئی بھی بندہ اللہ کے ساتھ کانٹریکٹ کرے، کوئی بھی کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو اس کا کوئی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے صمد، جس کا مطلب ہے بے نیاز، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز بادشاہ ہے۔ اگر ایک سورج ایک اتھیسٹ کو بھی وہی روشنی دے رہا ہے اور ایک مسلمان کو بھی وہی روشنی دینا ہے، وہ جب اس میں فرق نہیں کر رہا، چاند ستارے یا آکسیجن یا جو بھی کھانے پینے کی چیز ہیں، ان کی ٹیسٹ جو ہے، سونگھنا ہے، گل جو ہے، اگر روز گلاب کا گل کی خوشبو اگر کوئی ہندو اسمیل کرے گا تو اس کو بھی وہی خوشبو آئے گی، اگر مسلمان کرے گا یا کرسچن کرے گا یا اتھیسٹ کرے گا، سب کے لیے سیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچر کہیں پہ بھی کوئی بھی آپ کو فرق نہیں دکھا رہی، لیکن نیچر کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کون ہو، آپ کا کس مذہب کے ساتھ تعلق ہے، اس کا کام ہے آپ پہ رحمت کرنا، کرم کرنا، فضل کرنا، نرش کرنا، اس کا کام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کے ارد گرد ایسے بہت سارے مومن لوگ بھی موجود ہیں اور ایسے اتھیسٹ لوگ بھی موجود ہیں۔ آپ چلے جائیں یورپ کے ایسے علاقوں میں جہاں پہ خدا کا کوئی تصور ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پال رہا ہے، ان کو بھی ساری ہم سے زیادہ بہتر وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ نیچر ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ فطرت کے میں کبھی بھی کوئی بھی فرق نہیں آتا۔ تو بات کر رہے تھے کہ اس میں بھی سلطان اذکار کا کام یہی ہے کہ آپ چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو، کوئی بھی آپ اس پہ کام کریں گے تو آپ روحانیت میں ضرور ترقی پائیں گے۔ اپنے آپ کو جتنا ہو سکے روحانیت کے ساتھ جوڑیں، تب جا کے اپنے آپ کو پہچانیں گے، اپنے رب کو پہچانیں گے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنی نفس کو پہچانا، اس نے رب کو پہچانا۔